بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کن جانوروں کی قربانی درست ہے اور کن جانوروں کی قربانی درست نہیں، اس تعلق سے کچھ آج ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بکرا بکری وغیرہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل 1 سال کے ہوں۔ اگر 1 سال سے کم کے ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر بڑا جانور ہے جیسے بھینس وغیرہ، تو اس کے لیے ضروری ہے مکمل 2 سال کا ہونا۔ اگر 2 سال سے کم کے ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسے جانور جس کے دانت اکثر یعنی زیادہ تر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر 1-2 دانت ٹوٹ چکا ہو یا 1-2 سے زیادہ ہی ٹوٹ چکا ہو لیکن اس حد تک نہ ٹوٹا ہو جس کی وجہ سے چارہ کھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اس حد تک نہ ٹوٹا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ اور اگر اس حد تک ٹوٹ چکے ہوں کہ اس کو چارہ کھانے میں، اناج کھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ایسا جانور جس کا سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ ہاں، اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ آدھا ٹوٹ گیا یا آدھا سے زیادہ ہی ٹوٹ گیا یا بالکل پیدائشی طور پر اس کے سینگ تھے ہی نہیں تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ہاں، پیدائشی طور پر سینگ تھے، بعد میں بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو درست ہوگی، لیکن پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو درست نہیں ہوگی۔ اور اگر پیدائشی طور پر کان تو تھے لیکن بعد میں کٹ گئے تو اب دیکھا جائے گا زیادہ تر کٹے ہیں یا تھوڑا بہت کٹے ہیں۔ اگر زیادہ تر حصے کٹ چکے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت کٹا ہوگا تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایسا جانور جو بالکل اندھا ہو چکا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کا دم یعنی پونچھ کا زیادہ تر حصہ کٹ چکا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت کٹا ہوگا تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ بالکل لنگڑا کر چلتا ہے یعنی 3 پیروں کے سہارے چلتا ہے، چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر چوتھا پیر زمین پر ٹکا کر چلتا ہو، بھلے ہی لنگڑا کر چلتا ہو لیکن چوتھا پیر زمین پر ٹکا کر چل لیتا ہو اور خود سے اپنے پیروں پہ چل کر قربانی کی جگہ پر یعنی جہاں پر اس کو قربانی کیا جانا ہے وہاں پر خود سے چل کر جا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ 3 ہی پیر کے سہارے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قربانی درست ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے خصی جانور کی قربانی درست نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ خصی جانور کی قربانی بلا کسی کراہت کے درست ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یعنی جو مردے ہیں ان کے نام سے قربانی نہیں کی جا سکتی، تو ان کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ آپ کے ذہن میں بات رہے جو زندہ ہیں یعنی جو صاحب نصاب، جو مالدار ہیں، ان کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ذمے قربانی نفل ہوتی ہے، اور پہلے جو ادا کیا جاتا ہے واجب کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے جو زندہ ہو، مالدار ہو، اگر آپ کے یہاں 1 ہے تو ان پہ کر دیجئے، اگر 1 سے زیادہ ہو تو پہلے جو زندہ مالدار ہے ان کے نام سے کر دیجئے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مردے کے نام سے کر دیں یا جس کے نام سے آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلے زندوں میں سے جو صاحب نصاب، جو مالدار ہے ان کو ترجیح دیجئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسائل ہو اس تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کمنٹ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔